بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میں یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے وکلاء کے ذریعے کور کمیٹی کو پیغام پہنچایا کہ کے پی کے میں الیکشن کی سرگرمیاں سٹارٹ کر لیں۔ پاکستان کا مقبول ترین سیاستدان کون سا ہے اور پاکستان کا مقبول ترین پارٹی کون سی ہے؟ آئی ہوپ کہ میرے سوالوں سے آپ کے ذہن میں کچھ سوالات نے جنم لیے ہوں گے، لیکن رک جائیں۔ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ میرے خیال سے ہر ذی روح انسان اس بات پہ سوچ بچار کریں گے کہ اس وقت پاکستان کا مقبول ترین پارٹی اور مقبول ترین سیاستدان کون سا ہے۔ ایسے تمام سوالوں پہ سامعین، لاسٹ ویلاگ پہ میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کہ ایک گلف کا سروے آیا، اس سروے کے آج ہم پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں۔ لیکن سامعین کرام، ابھی ہم مین مدے پہ جانے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک واچ کر لیں، اور جو سروے میں جو سوالات آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا اس کو اپنے کمنٹس میں لازم لکھ لیں اور اس پہ اپنا رائے دے دیں کہ آیا آپ لوگ کے ذہن میں کیا سوالات آ رہے ہیں۔ تو سامعین کرام، آؤ چلتے ہیں مین مدے پہ۔ انٹرنیشنل گلف سروے جاری کیا گیا ہے جو سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ قیامت برپا کی ہے، اور کچھ نہ سمجھ لوگ اس سے انکار بھی کر رہے ہیں۔ سروے کے مطابق پی ٹی آئی ایک بار پھر نمبر 1 مقبول ترین پارٹی ہے، یعنی قیدی نمبر 804 کا نمبر مقبول ترین سیاستدانوں میں ہے۔ اور یہ ایک سروے نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مارچ میں بھی ایک سروے کیا گیا تھا، اس میں بھی پی ٹی آئی اور عمران خان ایک نمبر پہ تھا، اور دوسری بات اس سے پہلے بھی جو سروے ہوئے تھے اس سب میں پی ٹی آئی ایک مقبول ترین پارٹی اور عمران خان نمبر 1 پوزیشن پہ ٹریڈ کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، نون لیگ والے نمبر 1 پوزیشن لے چکا ہے، لیکن وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ وہ کس میں نمبر 1 پوزیشن لے کے گیا ہے۔ اب آپ لوگ میرے ساتھ رہے، سب کچھ آپ لوگ کے ساتھ سامنے رکھ لیتا ہوں اور اس سروے کا ہم ایک پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں۔ جبکہ اسی طرح نواز شریف صاحب کو لندن میں بھی 3-4 سروے جو نشر نہیں کی گئی، جو الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا پہ نہیں آ گئی، وہ بھی نواز شریف صاحب کے سامنے رکھ دی گئی ہے اور ان کو شیئر کی گئی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ الیکشن میں دیر ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اتنی مقبولیت کے ہوتے ہوئے ہم پوری پی ڈی ایم جماعتیں ایک پی ٹی آئی جماعت کی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے شاید وہ الیکشن سے بھاگنے کی نئے ترتیبیں سوچ رہے ہیں۔ تو سامعین کرام، چلتے ہیں سروے پہ۔ سروے میں سب سے پہلے جو بتایا گیا تھا کہ ملک کے حالات سے آپ لوگ مطمئن ہیں، پاکستانی عوام سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ لوگ ملک کے حالات سے مطمئن ہیں، تو 77% لوگوں نے کہا کہ ہم پاکستانی ملک کے حالات سے مطمئن نہیں ہیں، جبکہ 23% لوگوں نے کہا کہ ہم مطمئن ہیں۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ 23% لوگ کون سے ہیں، کوئی خلائی مخلوق ہے، کون سے لوگ ہیں کہ وہ یہ 16-17 مہینوں کی حکومت کی کارکردگی سے وہ مطمئن ہیں۔ جبکہ دوسری سوال سروے میں کی گئی ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال سے آپ لوگ مطمئن ہیں، تو پاکستانی عوام نے 47% لوگوں نے کہا کہ ہم پاکستانی معیشت سے مطمئن نہیں ہیں، جبکہ 13% لوگوں نے کہا کہ ہم مطمئن ہیں۔ اب یہ بھی پتہ نہیں کہ کوئی موم ڈیڈ والے لوگ ہوں گے، کوئی برگر فیملی والے لوگ ہوں گے جن کے اربوں کربوں یا مافیا کے وارثہ ہوں گے، یا مافیا کے اہل عیال ہوں گے جو اربوں کربوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، تو ملک کی معیشت سے بہتر ان کے لیے بہتر ہی ہے، کیونکہ ہر صورت پہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مہنگائی
یا نظم و ضبط یا آئینی بحران یا قانونی بحران، کیونکہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سامعین کرام، جب کہ آ جائیں سیاسی سوالاتوں کی طرف، یہ تو 3 سوالات ملک کے لحاظ سے کی گئی تھی، معیشت کے لحاظ سے اور حالات کے لحاظ سے۔ اب پہلا سوال کیا گیا تھا کہ مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان صاحب 60% پہ، جبکہ نواز شریف صاحب 36%، اور اس کی نمبر 5 نواز شریف صاحب 5ویں نمبر پہ۔ نواز شریف صاحب سے پہلے سعد رضوی صاحب وہ 38% ہے، اور جبکہ پرویز الہی بھی 38% ہے، اور قریشی صاحب وہ بھی 37% ہے۔ جبکہ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ کوئی بندہ جیل میں رہنے سے ان کی مقبولیت کم نہیں ہوتی۔ اگرچہ قریشی صاحب اور اسد عمر ایک پائے کے سیاستدان ہیں، لیکن اسد عمر بالکل لاس میں چلے گئے، اور قریشی صاحب نواز شریف صاحب سے بھی 1 پوائنٹ اوپر چلا گیا۔ جبکہ دوسری ایک سوال کیا گیا کہ سیاسی جماعت کون سی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، تو پی ٹی آئی 69 پہ، دوسری نمبر پہ پی پی پی، اور تیسری نمبر پر سعد رضوی صاحب۔ اب سعد رضوی صاحب کا جماعت جو ہے تحریک طالبان پاکستان، وہ ان لوگوں کو بھی بڑا سپیس ملا ہے، وہ اسی وجہ سے اس سروے میں سامنے آئے ہیں۔ اور ان لوگوں کے کسی جگہ پہ بندے اگر الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں کسی جگہ پہ وہ جیت رہے تھے اور کسی جگہ پہ ہار رہے تھے، لیکن اس سے یہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ اپنے مقابل بندے کو ٹف ٹائم دے رہا تھا اور ان کے کافی ووٹ کو کیچ کر رہے تھے، اسی وجہ سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا۔ سامعین کرام، دوسری سوال یہ کی گیا کہ اگر اگلے ہفتے الیکشن ہوں تو آپ لوگ کس کو ووٹ دیں گے، تو پی ٹی آئی 42% پہ آ گئے، اور 20% یعنی آدھے سے 1-2 پوائنٹ کم نون لیگ، اور 12% پہ پی 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 پاکستان پیپل پارٹی۔ سامعین کرام، دوسری سوال ایک منفی انداز سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن سے نکال دی جائے، اگر الیکشن میں نہیں ہو، پی ٹی آئی حصہ نہیں لیں گے، تو پھر آپ لوگ ووٹ کس کو دیں گے، تو سامعین کرام یہاں پہ نون لیگ والے نمبر 1 پوزیشن پہ، پی ٹی آئی بھی نون لیگ والے 28% کے ساتھ، اور جبکہ پی ٹی آئی 21% کے ساتھ، جبکہ 9% پہ پیپل پارٹی۔ تو سامعین کرام، اسی وجہ سے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے کہ ہم اس سروے کو نہیں مانتے، اور ان لوگوں نے ایک بیانیہ شروع کیا کہ ہم لاہور پہ کور کمانڈر پہ جو حملہ ہوا ہے جناح ہاؤس پہ، ان کو الیکشن میں بونڈ کیا جائے، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ اب یہ لوگ ایک بیانیہ بنائیں گے اور اس پہ بھی زور ڈالیں گے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ آیا اس سے کیا ملک کے حالات بہتر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اب سامعین کرام، سروے میں ایک اور بھی کوشچن کی گئی، اور وہ یہی تھا کہ 2018 سے لے کر 2022 تک عمران خان کے دور حکومت کی کارکردگی کے بارے میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ آیا وہ دور کیسا رہا اور کون کون سے معاشی کارکردگی اچھی رہی۔ ایک یہ سوال کیا گیا، تو اس میں 64% لوگوں نے یس میں جواب دیا اور ہاں میں جواب دیا کہ بالکل 64% لوگوں نے کہا کہ معاشی کارکردگی اچھی تھی عمران خان کے دور حکومت پہ، جبکہ سفارتکاری میں بھی 55% لوگوں نے کہا کہ سفارتکاری بھی اچھی تھی۔ جبکہ نون لیگ والے ایک بیانیہ بنا رہے تھے اور ہر جگہ پہ یہی کر رہے تھے کہ ہم بیرونی ملک میں بھی اکیلے رہ گئے، باہر ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے، جبکہ پاکستانی عوام کہہ رہے کہ 55% لوگ کہہ رہے کہ سفارتکاری اچھی رہی تھی۔ وہاں سے ان کو پتہ ہے کہ سعودیہ کے ساتھ جس طرح تعلقات تھے،
दिन ब दिन कैदी जो सालों साल कैद व बंद की ज़िंदगी गुजार रहे थे, इमरान खान साहब ने कैद व बंद से कैदी को निकाले और बराबरी के सतह पे लोगों के साथ ताल्लुकात इस्तवार की, और लोग अपने आप को नचावर करने के लिए इमरान खान साहब के रास्ते में खड़े होते थे। ख्वाह कोई भी हो, बैरूनी मुल्क, पाकिस्तानी हो या खारिजी हो, सब इमरान खान साहब के साथ वाले खाना मोहब्बत करते थे। तो सामीन किराम, ये कुछ पॉइंट थे जो आप लोग के साथ शेयर करने के लिए हाजिर हुआ था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैर और आफियत के साथ होंगे और जहां भी होंगे अपने अहलियान समेत खुश और खुरम होंगे। सामीन किराम, फिर लास्ट में मुद्दबाना गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो क्वेश्चन इस सर्वे में की गई है वो वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में लाजिम लिख लें, ताकि हम भी एक सर्वे कर लें, हम भी एक उसकी पोस्टमार्टम कर लें कि आया आप लोगों की राय क्या है इसके बारे में। सामीन किराम, मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फाइंदाबाद।